السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی سنجیدہ اور ناپسندیدہ سماجی عمل ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے. طلاق کو ہمارے مذہب اور معاشرے میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی کچھ وجوہات پر میں نے غور کیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں. سب سے پہلے ریسنٹلی کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. 2-3 سال اسی میں گزر گئے. اس سے لوگوں کے مالی معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، نوکری پیشہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں. اس سے گھروں میں پیسے کی جو آمد تھی وہ کم ہو گئی. مالی معاملات خراب تو ہونے ہی تھے. اس سے بھی طلاقوں کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا. یہ ایک ریسرچ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. اس کے علاوہ کچھ جو خاص وجوہات ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں، یا عام وجوہات کہہ لیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان میں سب سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی تک رائج ہے. کچھ لوگ مالی طور پر اتنے کیا کہتے ہیں اسٹرانگ نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنے علیحدہ گھر خرید سکے، تو شادی کے بعد بھی پھر وہیں پر رہنا پڑتا ہے. اس سے معاملات کافی زیادہ خراب ہوتے دیکھے گئے ہیں. ساس بہو کا مسئلہ جو ہے وہ فلموں میں بھی، ڈراموں میں بھی، ہر جگہ پہ چلتا ہے، اور وہ ریئل لائف میں موجود ہے. وہ کھانا پکانے پہ آپ نے کھانا ایسے کیوں پکایا، یا میں کھانا ایسا پکانا چاہتی تھی، ساس نے کہا جی کہ آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اس سے مسائل کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ اس طرف بھی، طلاق کی طرف بھی جاتے دیکھے گئے ہیں مسائل. اس کے بعد ہیں جی کچھ سماجی اور جذباتی معاملات بھی ہیں، جس میں سماجی معاملات میرا خیال ہے کہ جو ارلی میریجز ہیں یا فورسڈ میریجز ہیں وہ بھی ایک طلاق کی وجہ ہے. پھر خاندانوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں مل کے، ان میں انٹرفیئرنس ہے ایک دوسرے کی لائف میں. میاں بیوی کے تعلقات ہیں یا معاملات ہیں، ان میں آپ انٹرفیئر کریں، وہاں سے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد عدم توجہ، خاوند کی جو عدم توجہ ہے. زیادہ تر بیویوں کو یہ شکایت ہے جی کہ ان کے خاوند عدم توجہ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ عدم توجہ کا شکار ہے خاوند کی طرف سے. اب آج کل مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو خاوند حضرات ہیں، ہبیز، ہسبینڈس، وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، اتنا زیادہ وقت نہیں دے پاتے، تو جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ جو حضرات ہیں انہیں مار پیٹ کی عادت بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی معاملہ خراب ہو جاتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مار پیٹ کرنا. ہمارے مذہب میں بھی ہے جی کہ اگر آپ کی جو بیوی ہے وہ بات نہ مان رہی ہو تو اسے سمجھایا جائے. مار پیٹ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک جو بڑی خاص ایک وجہ ہے وہ ہے ورکنگ وومن. ورکنگ وومن کی جو لائفز ہیں، زندگی ہیں، ان میں بھی طلاق کی شرح کچھ زیادہ ہی ہے. ایکچولی ہمارے یہاں پر زیادہ پسند نہیں کیا جاتا کہ عورت کام کرے، لیکن اگر عورت حدود میں رہ کر کام کرے، رسم و رواج کو فالو کرے جو ہمارے یہاں پر نارمز ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سپورٹ، مالی سپورٹ ہو سکتی ہے خاندان کی. اور ایک بہت بڑی وجہ میڈیا، جو ڈرامے ہیں ہمارے، ان میں دکھائی جانے والی جو زندگی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ صرف ڈراموں کی حد تک ہوتی ہے. عام جو زندگی ہے اس میں ویسے معاملات نہیں ہو سکتے. آپ وہاں پر دیکھیں جو گھر دکھائے جاتے ہیں یا جو ریلیشنز دکھائے جاتے ہیں، زیادہ تر وہ کچھ عجیب سے ہیں. میری سمجھ میں تو نہیں آتے، آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو بتائیں. اب اس طرح کے اگر معاملہ تمام زندگی میں کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکلات ہی پیش آتی ہیں. وہ عام زندگی میں ہوتے نہیں ہیں. وہ لیوش لائف سٹائل بھی دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو عام عورتیں ہیں ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، خاوند پورا نہیں کر سکتا. اب یہ کچھ وجوہات تھیں طلاق کی. بچنا چاہیے طلاق سے، جس حد تک ہو سکے بچنا چاہیے. اگر فرض کریں طلاق ہو ہی جائے خدا نہ خواستہ، اس کے بعد کے معاملات کیا آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ریزیڈنس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ خاص کر عورتوں کے جو رہیں گی کہاں پر عورتیں. بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں. بچے کس کے پاس جانے ہیں؟ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ عورتیں لے جاتی ہیں، جو ماں ہوتی ہے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں بچے. لیکن پھر ان کے خرچے کا مسئلہ کہ خرچہ کیسے پورا ہو. عدالتوں میں جا کے خرچہ لگ جاتا ہے، لیکن اتنا خرچہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے ان کی پرورش بہتر طریقے سے کی جا سکے. پھر کیا کہتے ہیں مجبوراً عورت کو یا تو کام کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنے جو ماں باپ ہیں ان کے سہارے. اب ماں باپ اگر سہارا نہ دیں، وہ برداشت نہ کریں لڑکی کو، تو پھر زندگی مزید خراب ہو جاتی ہے. ڈپریشن اور ایگزائٹی بھی ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ تو یہی ہے. پھر
اس کے بعد یہ کہ جو طلاق شدہ جوڑا ہے وہ جب دوبارہ شادی کرنے جاتا ہے تو پھر وہ ٹرسٹ نہیں رہتا دوسرے آنے والے جو جس کے ساتھ رشتہ بن رہا ہوتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے۔ پھر ایک وہ جہیز جو دیا ہوتا ہے اس کی واپسی کا مسئلہ مسائل بھی ہے۔ اب سوچیں کہ اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ کام کر لینا چاہیے، لہٰذا جس حد تک ہو سکے طلاق سے بچیں۔ یہاں پر فیملی کورٹس ہیں، فیملی کورٹس میں جا کے ریکنسائل کریں، لیکن لوگ زیادہ تر وہاں پر نہیں جاتے، اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ بڑے فیملیز کے بڑے بیٹھ کے آپس میں معاملہ طے کر لیتے تھے، لیکن شاید اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی یہی کہا گیا ہے جی کہ اس کو ریکنسائل کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے اس سے بچیں۔ اگر خدا نخواستہ اس طرف جانا بھی ہے تو قرآن میں بھی اس کے احکامات ہیں سارے، لیکن اسے پسند ہی کیا گیا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس عمل سے بچیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور اگر ہو سکے تو طلاق دینے سے پرہیز کریں۔